جی السلام علیکم عاقل بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم میرا السلام ایک ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صدقہ کریں، جو بھی آپ جو آپ کے ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آمدنی دی ہے اس میں سے ایک صدقہ کریں، تو صدقہ جو ہے وہ کس پہ کریں؟ یعنی کہ اب تو بھائی ہمارے جو مانگنے والے ہیں، بیگرس وغیرہ ہوتے ہیں، کیا ان کو دیں یا کسی مسجد میں ڈالیں؟ مطلب اب آج کل کے آپ کو پتہ ہے، ہم ایک ایسے ریزیڈینشیل ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں پتہ کہ ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے۔ وہ پرانا سسٹم ہوتا تھا کہ جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ جی فلانے گھر میں کوئی غریب بندہ ہے تو اس کو جا کے کوئی بندہ دے دے۔ تو اب تو وہ سسٹم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کون ہے اور اس کے ساتھ والے گھر میں کون ہے۔ تو اس صورت میں یہ ذرا گائیڈ کر دیں، رہنمائی فرما دیں کہ صدقہ وغیرہ جو ہے، صدقہ خیرات کہاں نکالیں، کس کو دیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صدقہ کہاں نکالیں اور کس کو دیں؟ دیکھیے، آپ کی شکایت بالکل درست ہے۔ جو سماج اس وقت ہم ہی لوگوں نے تشکیل دیا ہے، چاروں طرف سے وہ جو سوسائٹیز ہیں، پڑوس میں کون رہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں اس بلڈنگ میں تقریباً 35 سال سے رہ رہا ہوں۔ کئی لوگ پڑوسی آ کر چلے گئے اور بہت سارے لوگ ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ہمیں بعض مرتبہ واقعی پتہ نہیں ہوتا۔ اب صدقہ کریں تو کیسا کریں، کیسے کریں؟ پہلی بات تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہوں گا، جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس صدقہ کرنے کی میسر نہ ہو تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر اس میں بھی اس کی طاقت نہ ہو یا یہ کہا کہ وہ نہ کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کر دے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر بھلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا امر بالمعروف کا کام کرنا شروع کیا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ صدقے کی خوبصورت ترین جو شکلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں نا، وہ یہ کہ آپ جو لقمہ اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی افضل ترین صدقہ ہے۔ صدقہ نیک کام کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو شیخ بن باز کہتے ہیں کہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتانا، لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے چہرے پر مسکراہٹ لانا، کسی کے کام آ جانا، کسی بھٹکے ہوئے کو، کسی کو بیمار کو دوا دلا دینا یا اس کے کسی کام آ جانا، یہ تمام باتیں صدقے کی قبل۔ ہمارے سماج میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ یہاں کیا ہوتا ہے سعودی عرب میں آپ کو بتاؤں بہترین طریقہ صدقہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ انڈیا پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مساجد نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل سوسائٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ علماء سے جڑ کر رہیں، جو راسخ علماء ہیں، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ آپ ان سے جڑ کے رہیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں آپ، کیونکہ ان کے رابطے میں ہوتا ہے۔ مجھے آپ یقین کیجئے صبح سے شام تک کتنے میسیجز آتے ہیں، مجھے جاب کرنی ہے، مجھے ویزا چاہیے، حالانکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں بیمار ہوں، مجھے علاج کے لیے چاہیے، ہمارے پاس ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہمیں ایجوکیشن کے لیے مدد کر دیجئے۔ تو ایسے لوگوں کو جو انٹلیکچوئلز ہوں یا علماء ہوں یا جو ایک سماج میں اچھی جان پہچان رکھتے ہوں، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلانی جگہ آپ صدقہ کر دیجئے اور اپنی طرف سے ان اداروں کو صدقہ کریں۔ شیخ بن باز نے فرمایا کہ وہ ادارے جو قرآن سنت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب جالیات ہیں، ان کو آپ سپورٹ کریں۔ اسی طریقے سے جو میں بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور راستہ چلتے ہوئے جہاں میں واک کرنے جاتا ہوں نا، تو وہاں پر پانی کی ٹھنڈی بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم لے کے پی لیتے ہیں۔ مساجد میں پانی کی ٹھنڈی بوتلیں رکھ دینا صدقہ ہے۔
اب آپ رکھ رہے ہیں وہاں پر ایک چیز میں آپ اور بتاؤں، صدقے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو صدقہ واجب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر زکوٰۃ مقرر کی ہے، وہ تو آپ مستحق کو دیں گے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں آپ، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے والد پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اور دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مدد کریں، اور ان لوگوں کے ان چینلز کی مدد کریں، جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگوں کی، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل کی سپورٹ کریں گے تو جو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہم تک سپورٹ پہنچتی ہے نا، ہم اس سپورٹ کو اکثر ان لوگوں کی مدد میں استعمال میں لاتے ہیں، جیسے کہ جس کو فیس ادا نہیں پے کر سکتے کاؤنسلنگ سیشن کی، تو ہم ان کو فیس میں ایک خاصی ایسی رعایت کرتے ہیں کہ آپ اگر سنیں گے تو بڑی حیرت آپ کو ہوگی۔ بہرحال یہاں میں وہ بیان نہیں کروں گا، البتہ صدقہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اللہ کرے کہ وہ دن لوٹ آئے کہ ہم ایک دوسرے کے پڑوس میں آئے جائیں، کھائیں پئیں۔ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے جب ہم گاؤں میں رہتے تھے تو ایک صرف دیوار تھی، اور وہ دیوار بھی ٹوٹ جاتی تھی، پھلانگتے وقت وہ ہمارے گھر میں آتے تھے، ہم ان کے گھر میں اسی دیوار سے پھلانگ کر جایا کرتے تھے۔ کوئی کچھ پک رہا ہے تو اس کو دے دیا، ہاتھ بڑھا کے وہ ہم سے لے لیتی تھیں، اور ہماری یہ سب ماحول تھا۔ لیکن آج کل کا ماحول بالکل مختلف ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال اس میں بھی خیر ہے انشاءاللہ۔ تو آپ صدقے کی نوعیت کو مسلمانوں کا، کوئی بھی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ ادارے جو کہ قرآن سنت کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، علماء سے رابطے میں رہیں، اور جو مساجد ہے مساجد میں صدقہ کریں۔ کس نے آپ کو روکا ہے؟ مسجد کی ایک کفالت کر لیں کہ بھئی اس کی بجلی کا بل میں دوں گا۔ کئی ادارے ہیں جو کہ ہر مہینے ہمیں میسج کرتے ہیں کہ ہمارے آج بجلی کے بل کی آخری تاریخ ہے۔ بہرحال تو بہت سارے کام ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے، اور صدقہ یہ تو بہت بڑی فیلڈ ہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، چہرے پر مسکراہٹ لے آئیے، لوگوں کے کام آئیے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کے لیے اللہ کے یہاں صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کل معروف صدقہ۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کری ہے، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام، بھلائی کا کام، اچھا کام صدقہ ہے۔ کل معروف تفعله مع اخيك صدقہ۔ آپ اپنے بھائی بہن کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں اس کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے صدقہ ہے۔ تشميت العاطس، آپ کسی کو چھینک آئی ہے، اس نے کہا الحمدللہ، آپ کہیے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، دعا دینا بھی صدقہ ہے۔ السلام، سلام کیا ہے، سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے۔ البداء بالسلام، دوسروں کو پہلی اپنے سلام کا آغاز کرنا بھی صدقہ ہے۔ المريض، اتباع بیمار کی عیادت کرنا بھی صدقہ ہے۔ الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا بھی صدقہ ہے۔ الدلاله على الخير، الشرع، خیر اور بھلائی لوگوں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اعرف الخير، كل معروف ينفع اخاك، کل معروف ہے، کل تؤجر عليه۔ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے وہ صدقہ ہے۔ لیکن اگر پیسے آپ دینا چاہتے ہیں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو اجر ملتا رہے تو دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں، کتابوں کو عام کریں، یا ان چینلز کو پروموٹ کریں جو کہ قرآن سنت کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، جیسے ہمارا چینل ہے الحمدللہ، اس کو آپ اب جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون